بھٹو صاحب کا جو جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، جیسے آپ لوگ بھی کہتے ہیں، اور اس فیصلے کو بھی نہیں کوٹ کیا جاتا سپریم کورٹ میں آج تک، یہ مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمارا بھی مائنڈ یو امریکہ کا ہاتھ، ہمارا ریفرنس پینڈنگ ہے، ہمارا ریفرنس 186 میں نہیں لیا ہے. بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا. دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں نا، کسنجر کی مثال دے رہے ہیں. میں نے تو نہیں کہا کہ امریکہ کا مثال تھا. ہمارے دیکھیں ضیاء الحق نے پھانسی لگانی تھی، اس نے کہا 2 قبریں ہیں. کسنجر نے نہیں کہا تھا we will make an example out. Yes, he said it. There was obviously, yes, there is no doubt about that. وہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں. امریکہ کا ہاتھ تھا. دیکھیں لیکن پھانسی کس نے دی؟ ضیاء الحق جس نے بھی تھی، لیکن سازش ہوئی تھی بھٹو صاحب کے خلاف. جج صاحب نے خود مانا. بھٹو صاحب کے خلاف سازش ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بالکل ہوئی تھی. تو عمران خان کہتا ہے میرے خلاف بھی سازش ہوئی. یار عمران از ہی ورتھ اٹ؟ خدا کا خوف کرو یار. بھٹو کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہو، عمران کو بھٹو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو. یہ تو یو اے ممبر آف پاکستان پیپلز پارٹی. نو اس وجہ سے ان کی جو اس وقت فالوئنگ ہے اس کو انڈرمائن کر سکتے ہیں. یو ہیو آل دا رائٹ ٹو پاس دیٹ اسٹیٹمنٹ. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے فالوور سے جا کے پوچھے نا، وہ تو کہتا ہے بھٹو سے بھی بڑی چیز ہے. وہ تو اب کہے گا جناح سے بھی بڑی چیز ہے. وہ تو اس کو جو ریاست مدینہ کی رٹ لگاتا ہے وہ کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا. اچھا باتیں کرتے ہو یار، ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے. کھوسا صاحب میں آپ سے گزارش ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ نے کل سو موٹو نوٹس لیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہے کہ ایف آئی اے لاہور کی عدالت میں پروسیکیوٹر کو کیوں تبدیل کیا گیا، ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی کو کیوں تبدیل کیا گیا، ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کو کیوں تبدیل کیا گیا، نیب لاہور اور ایف آئی اے سے کئی افسران کا تبادلہ کیا گیا. اس پر ہمیں تشویش ہے. کیا کہیں؟ کہا اس میں سب جوڈس ہے، وہ آئیں گے اپنا بتائیں گے کہ کیا ان کی جو ہے موجبات تھے. دیکھیں ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز دیز آر اے پارٹ آف دا سول سروس. یہ تو ایک حصہ ہوتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ پہلے افتخار محمد چودھری صاحب نے بھی اسی طرح کیا تھا. انہوں نے کہا فلاں کرے اور وہ ٹرانسفر ہو گیا تھا. طارق کھوسا میرا تو کزن تھا لیکن اس کو ٹرانسفر کیا، وہ کنٹیمپٹ ہوئی. وہ بعد میں خود فل بینچ نے کہا کہ بھائی نہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہوتی ہیں یہ ایگزیکٹو کا پریروگیٹو ہوتا ہے، اس میں تو جوڈیشری پریروگیٹو استعمال کریں کوئی بات نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس مزید کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈی جی ایف آئی اے نے ایک تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے منع کیا. جو نیا ڈی جی ایف آئی اے تعینات ہوا ہے اس حکومت میں آ کے، اس نے ایک تفتیشی افسر کو پیش ہونے سے منع کیا اور کہا کہ نئے بننے والے وزیر اعلیٰ کے کیس میں پیش نہیں ہونا. یہ تو پریروگیٹو نہیں ہے. نہیں، آئی ہولڈ نو بریف فار دیم. یہ وہ اس کا وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے کہا یا نہیں کہا. دیکھیں نا، کوئی تحریری طور پر تو نہیں آیا ہے یہ. وہ آ کے اس کو بالکل جواب دے، اس کو کریں، وہ اپنا آ کے جواب دے کہ اس نے کہا یا نہیں کہا. دیکھیں ہم مفروضوں پر چلے جاتے ہیں. اب ہم مفروضوں پر جا رہے ہیں. چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، چیف جسٹس صاحب کے آبزرویشنز جو ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے فیصلے کا حصہ بھی ہوں. آبزرویشنز تو ظاہر ہے. انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ای سی ایل پالیسی بدلنے سے 3000 سے زائد لوگ مستفید ہوں گے. کیا ہے یہ نئی پالیسی؟ اور اس میں آپ کی پارٹی کے کچھ پولیٹیشنز بھی ہوں گے جن کے نام ای سی ایل سے نکلے. دیکھیں ای سی ایل پر رکھنا نہ رکھنا اگین از این ایگزیکٹو ڈومین. جب انہوں نے مشرف کی باری آئی تھی تو سپریم کورٹ نے کہا تھا، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو کہا تھا ایگزیکٹو کی یہ ثواب دیدی اختیارات ہوتے ہیں. ایگزیکٹوز ڈومین، لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا بھی تو ہوگا. کرائٹیریا پالیسی ہے. اب پالیسی انہوں نے بنائی ہوگی، آ کے جواب دیں گے. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ کیا پالیسی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایسے ای سی ایل پر لوگوں کے سال سے دیکھے ہیں جن کے کیسز بھی ختم ہو گئے، کوئی الزام نہیں ہے، ان کی بزنس سفر ہو رہی ہے، کسی کا باپ بیٹے بہن بھائی بیمار ہیں، وہ نہیں جا سکتے، عمرے حج پہ نہیں جا سکتے. زیادتیاں بھی بہت ہوئی ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے ای سی ایل پر سبھی کے نام جینون نہیں رکھے گئے. مجھے پتہ ہے سابقہ حکومت، میں خود ای سی ایل کے خلاف ریٹنگ کرتا رہا ہوں. لیکن کیا ایسی بھی بات ہے کہ حکومت کے آنے سے وہ لوگ جن کا کچھ لوگوں کا نام ای سی ایل میں ہونا چاہیے تھا، وہ بغیر میرٹ کے کرائٹیریا کے اس کو نکال دیا گیا؟ تو وہ کورٹس میں ہوں گے. بالکل ان کو کورٹ جو ہے تو پھر سو موٹو پروسیڈنگ درست ہے، لینا چاہیے تھا سپریم کورٹ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر اجتناب ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، لیکن اگر لیا ہے تو وہ خود جواب دیں گے. مگر دیکھیں ٹرائکوٹمی آف پاور کانسٹیٹیوشن میں ڈیلینیٹڈ ہے. ہم اگر اپنے دائرہ حدود کے اندر رہ کے سارے ادارے کام کریں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، وگرنہ پھر عمران خان کا جو بیانیہ ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا اور انہی کے نیچے ایف آئی اے آ گئی ہے، اور اس وجہ سے اب ایف آئی اے کا وہی حال کریں گے جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کے بعد ایم کیو ایم نے کراچی پولیس کے ساتھ کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے کو نقصان پہنچے گا اس سو موٹو نوٹس سے؟
دیکھیں جہاں تک تعلق ہے عمران خان کے بیانیے کا، وہ تو صرف یہ کہتا ہے مجھے پرائم منسٹر، میں پرائم منسٹر ہوں تو پاکستان ہے، میں پرائم منسٹر ہوں تو آئین ہے، میں پرائم منسٹر ہوں تو عدلیہ ہے، میرے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں، میرے خلاف ہوتا ہے تو میری سازش ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر رضوان کی جو موت ہے اس پہ بھی انہیں تشویش ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے زہر کا نام بتاؤں گا کہ جو کھانے میں ملا تو ہارٹ اٹیک۔ میں تو چاہوں گا کہ اس پر تفتیش ہو، کیونکہ زہر 1000 سال بعد بھی زہر اس کے آٹوپسی میں آئے گی، اس کی ہڈیوں میں زہر آئے گی، اس کے بالوں میں زہر آئے گی، گوشت پوست کے منہدم ہو جانے سے زہر کبھی نہیں چھپے گی۔ میں کہتا ہوں ہو، تاکہ یہ جھوٹ کا جھوٹ، پانی کا پانی ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو پھر اس پر جو ہے بالکل ٹھیک سزا ہونی